فن لینڈ میں ایک مجسمہ بنا کر روڈ کے ایک کنارے نصب کیا گیا، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص غرق ہو رہا ہے تب بھی پڑھ رہا ہے، یا اسے دیکھ کر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پڑھو چاہے تم ڈوب ہی کیوں نہ رہے ہو۔ اس مجسمے کو دیکھ کر مجھے علامہ سید سلیمان ندوی کی مشہور تصنیف حیات شبلی میں مذکور واقعہ یاد آ گیا، جس کی روح سے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ پانی کے جہاز سے ترکی کا سفر کر رہے تھے۔ اس سفر میں ان کے ہمراہ پروفیسر آرنلڈ بھی تھے کہ راستے میں اچانک سمندری طوفان آ گیا اور جہاز زور زور سے ہچکولے کھانے لگا۔ قریب تھا کہ جہاز ڈوب جائے، پورے جہاز میں کہرام مچ گیا۔ بدحواسی کے عالم میں مولانا شبلی نعمانی پروفیسر آرنلڈ کے کیبن میں داخل ہوئے۔ وہاں پہنچ کر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مطالعہ میں پوری طرح غرق ہیں۔ انہوں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ پروفیسر صاحب، یہاں جہاز ڈوب رہا ہے اور ایک آپ ہیں کہ مطالعہ فرما رہے ہیں۔ مولانا شبلی کی بات سن کر پروفیسر آرنلڈ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ اگر جہاز کو ڈوبنا ہی ہے تو کیا ہمارے واویلا کرنے سے وہ بچ جائے گا؟ اس لیے زندگی کا جو وقت بھی بچا ہے اسے غنیمت جانیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اس کے بعد وہ بدستور اپنے مطالعہ میں محو ہو گئے۔ اقرا کا یہ وہی فارمولہ ہے جس کے ساتھ پیغمبر اسلام کی بعثت ہوئی تھی، اور آج اسی فارمولہ کو اپنا کر مغرب پوری دنیا پر اپنی بالادستی قائم کیے ہوئے ہے، اور ایک ہم ہیں کہ جنہیں پڑھنے کا حکم دیا گیا پھر بھی نہیں پڑھتے۔ انسان فطرتی طور پر عادات کے توسط سے اپنے معمولات کی صحیح کیا کرتا ہے، اور عادات کو گھریلو اور معاشرتی ماحول سے زندگی میں پروان پاتے ہیں۔ کتب پڑھائی کی عادات کے ساتھ ماں باپ کی نگہداشت بسلسلہ کتب تعین خصوصی طور پر دینی اور اصلاحی جانب ہونا ضروری ہوتا ہے۔